Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Dars number 59, ayat number 157. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الرسول نبی امی کی. الذی وہ جو اور جس یجدونہ اسے پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس فی التوراتی توریت میں والانجیل اور انجیل میں. یأمرہم وہ حکم دیتا ہے بالمعروفی بھلائی کا. وینہاہم اور روکتا ہے انہیں عن المنکری برائی سے. عن کا معنی سے, منکر کا معنی برائی. ویحل اور حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیبات پاک چیزیں. ویحرم اور حرام کرتا ہے علیہم ان پر الخبائث ناپاک چیزیں. ویضع اور اتارتا ہے عنہم ان کے بوجھ کو. اسرہم ان کے بوجھ کو. والاغلال اور توق کو جو کانت تھے علیہم ان پر. فالذین پس جو لوگ آمنوا بہ ایمان لائے اس پر. وعزروہ ان کی رفاقت ان کی حمایت کی. ونصروہ اور اس کی مدد کی. واتبعوا اور پیروی کی النور نور الذی جو انزل اتارا گیا معہ اس کے ساتھ. اولئک وہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں یعنی کہ کامیابی پانے والے ہیں. اس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. عربی میں امی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو. ہاں, نبی امی کی جو پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں. ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں. ان پر سے بوجھ اور توق یعنی پٹا جو ان کے گلے میں تھا اسے اتارتے ہیں. تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی رفاقت کی, ان کے ساتھ رہے, انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی تو ایسے لوگ ہی کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب تھے یہودی اور نصارہ ان کے بارے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں اور سب کے لیے یہ بات عام ہے جو یہودی اور نصارہ ہیں کیونکہ آج بھی اللہ کی رحمت کے حصول کے ذرائع وہی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعا کے جواب میں بتائے گئے تھے. یعنی وہ لوگ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لائیں, اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں, زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور مزید شرط یہ ہے کہ اس موجودہ نبی امی کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی کریں جس کی بشارت تورات اور انجیل میں موجود ہے. اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اس کو پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے اور جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کیا. امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا, نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا, یہ ایک اہم فریضہ ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں واجب قرار دیا. جتنے بھی انبیاء پر شریعتیں نازل ہوئی
جتنے بھی انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت عطا کی، اس میں جو قانون بتائے گئے سب میں یہ بات تھی کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ بہت ساری قوموں پر محض یعنی صرف اس لیے عذاب آیا کہ انہوں نے اس فرض پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا۔ چنانچہ کسی نبی کے سچا ہونے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیرووں کو یعنی اپنی پیروی کرنے والوں کو اس فریضے کو بجا لانے کا حکم دیں، اور ہر نبی اپنی اتباع کرنے والوں کو اس کا حکم دیتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ بادشاہ ہرقل، روم کا بادشاہ شہنشاہ روم، اس کا نام تھا ہرقل۔ اس نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے اور نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو شہنشاہ روم کا بادشاہ ہرقل نے کہا کہ تمام نبی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، جانتا تھا۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، یہ آپ کو پہلے آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو کچھ تکلیف تھی، جسمانی تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کے گوشت کو کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی وہ تو اپنی بیماری کے اضافے میں بیماری شدید ہو جائے گی یہ سوچ کر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی قوم نے اس کو کیا کیا، اپنے آپ پر حرام ہی قرار دے دیا۔ تو یہاں پر جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال کر دی گئی۔ ہمارے لیے اونٹ کا گوشت کھانا، گائے اور بکری کا گوشت کھانا، ان کی چربی وغیرہ سب کیا ہو گئی، حلال قرار دی گئی ہے۔ اور بعض حرام چیزوں کو یہودیوں نے حلال قرار دے دیا تھا، جنہیں آپ کی شریعت میں پھر سے حرام قرار دے دیا۔ یعنی حرام چیزوں کو یہودیوں نے حلال قرار دیا تھا، جیسے سود کھانا، اور غیر یہودی دوسرے لوگوں کا مال جائز ناجائز طریقے سے، ایک یہودی دوسرے یہودی کا مال ناجائز طریقے سے اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ تو اسلام میں ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام درندوں کو، شکاری پرندوں کو، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، جنگلی ایسے درندے، پھر شکاری پرندے وغیرہ، اور گھریلو گدھے وغیرہ، جو گدھے رہا کرتے تھے، خچر رہا کرتے تھے، جس پر وہ اپنے کپڑے لاد کر یا اپنا سامان لاد کر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے، ایسے جانوروں کا گوشت کھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا، اور وہ اپنے لیے یہود اور نصارہ ان ساری چیزوں کو، ایسے گوشت کو اپنے لیے حلال قرار دیا کرتے تھے۔ حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا ان کی فطرت تھی۔ اللہ اکبر۔ ان یہود اور نصارہ کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں کہ شریعت میں خون بہا ہے، یعنی کسی کا خون کیا گیا تو اس کا خون بہا ادا کیا جاتا ہے۔ خون بہا کی یہ لوگ رخصت یا رعایت نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسری بات، اگر ان کے جسم کے کسی بھی حصے پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے تو وہ اس کو دھونے کے بجائے مائی سسٹرز وہ کیا کرتے تھے، جسم کا اتنا حصہ جس پر پیشاب کے قطرے یا چھینٹے پڑ جاتے تو وہ جسم کا اتنا حصہ کینچی سے کاٹ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں صرف اس حصے کو دھونے سے وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایسی اور دوسری بندشیں یہود اور نصارہ کے علماء نے اپنے اوپر عائد کر لی تھی، یعنی کہ لازم کر لی تھی۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے، بلکہ اسے اپنے گھر سے بھی گھر میں رہنے بھی نہ دیتے، اسے اپنے گھر سے باہر ڈال دیتے تھے۔ ایسی عورتوں کا کسی الگ جگہ پر رہنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو نور سے مراد کتاب و سنت ہے یا وحی الہی، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی۔ اور اس نبی امی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی ساری صفتوں
اور ان کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہے اور لوگوں پر ان کے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے فرماتا ہے کہ تمہیں ایسے نبی پر ایمان بھی لانا چاہیے، اس کی عزت اور تکریم بھی کرنی چاہیے، اس کی عزت اور تکریم کرنے میں یعنی ان کا اکرام کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھنا چاہیے، ان کا ساتھ دینے میں بھرپور ان کی حمایت کرنی چاہیے اور اس روشنی کی پیروی کرنا چاہیے جو ہم نے اس کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ روشنی سے مراد کتاب اللہ قرآن پاک، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پر باقاعدہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل کیا جائے اور سنت نبوی پر عمل کیا جائے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی احادیث مبارکہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 158 آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔